مجھے نئی دلی ٹرین سے واپس آنا تھا دہلی، تو ہمارے ڈرائیور کسی مہمان کو لے کر گئے تھے. میں نے کہا میں پری پیڈ ٹیکسی کر کے نئی دلی اسٹیشن سے لے آ جاؤں. تو میں نے ٹیکسی بوتھ پر جا کر رسید کٹوائی کہ مجھے وہاں جانا ہے اوکھلا. تو 2 سلپ دیتے ہیں، ایک لال رنگ کی، ایک ہرے رنگ کی. لائنیں لگی رہتی ہیں اور ٹیکسی والوں کی، تو سب سے آگے والی گاڑی میں جا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے. تو آگے جیسے میں پہنچا تو ایک ماروتی وین میں مجھ سے محمد، ایک ڈرائیور اسے بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھا تو سوچ کر کہ میرا نمبر ہے، کوئی اور نہ بٹھا لے سواری، وہ جلدی سے اترا. آئیے خان صاحب، آئیے خان صاحب. جیسے کسی رشتہ دار کو تپاک سے دیکھ کر انتظار کرتا ہے نا، اپنے رشتہ دار کو لینے جاتا ہے، آئیے بھائی صاحب، آئیے چچا جی، جان آئیے آئیے، میں یہاں کھڑا ہوں. اس طرح جیسے جان پہچان ہوتی ہے وہ ٹیکسی والے اسی طرح جلدی سے بٹھاتے ہیں. تو انہوں نے میرا بیگ رکھا اور بٹھا دیا. کہاں جاؤ گے جی؟ میں نے کہا جی بھائی صاحب، وہ زمانہ تھا مظفر نگر میں فسادات، پورے مغربی یوپی میں جو فسادات چل رہے تھے، اور میڈیا نے اتنا ذکر کر کے پوری فضا کو مسموم کر دیا تھا، اور تعصب کی نگاہیں ہر ایک آدمی کی تھی بہت زیادہ. اسی کے نتیجے میں جو موجودہ سیاسی بدلاؤ آیا ہے ہندوستان میں، وہ فسادی کا ایک طرح سے اس کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے سیاسی مبصرین کے نزدیک. وہ زمانہ تھا اتنا نفرت کا ماحول. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ بیٹھ کر ساتھ جانا ہے تو تھوڑی سی ذرا دلچسپی کی بات ہو جائے گی، تو خوشگوار ماحول میں سفر ہوگا. اس وقت کوئی دعوتی بات بھی ذہن میں نہیں تھی. بھائی اس خیال سے کہ بیٹھیں گے تو یہ بھی منہ سکھائے رکھے اور میں بھی منہ سکھائے رکھوں، اس سے اچھا ہے تو کچھ ذرا ظرافت کی بات کہہ دیں. تو میں نے کہا بھائی صاحب عجیب آدمی ہو آپ، بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہاں جائیں گے؟ آپ بھائی کو لینے کے لیے آئے ہیں اسٹیشن پر، ریسیو کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہ پوچھ رہے ہیں کہاں جائیں گے؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے ایسا؟ میزبان مہمان کو لے کر بٹھا کر پوچھے کہاں جائیں گے مہمان صاحب آپ؟ تو میں نے کہا، کہنے لگے جی بولی انٹری کرانی پڑتی ہے، یہاں پر وہ بوتھ ہوتا ہے اس میں انٹری کرانی پڑتی ہے. میں فلاں ڈرائیور اس نمبر کی گاڑی لے کر یہ سواری لے کر جا رہا ہوں. تو اس میں ایک سلپ سواری اپنے پاس رکھتی ہے، جب اپنے ڈیسٹینیشن پر وقت پر پہنچا دیا خیریت سے تو وہ دیتے ہیں ہرے رنگ کی جو سلپ، اس سے وہ پیسے ملتے ہیں. تو میں نے کہا انٹری کرانی پڑتی ہے. میں نے کہا اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تو پھر جہاں لے جا رہے ہو، لینے آئے ہو تو مجھے. تو یہ کہہ کر میں نے دونوں سلپ ان کو دے دی، ایک دینے کے بجائے ذرا اعتماد کا اظہار ہوگا اسے. تو اس نے دیکھا اس میں تو اسے لکھوا انٹری کرا دی. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا بات ہے، میرے سمجھ میں نہیں آیا، آپ مجھے لینے آئے تھے نا یہاں پر، اور مجھے بٹھا کے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو بٹھا کر آپ یہ پوچھ رہے ہیں گاڑی میں کہ کہاں جاؤ گے؟ یہ میری آپ سمجھ میں نہیں آئے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا کیوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ماں باپ کی سنتان نہیں ہے؟ کیا وشواس ہے آپ کا کہ ہاں ایک ماں باپ کی سنتان؟ میں نے کہا انہی کو تو بھائی کہتے ہیں. بھائی کو بٹھا کر آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں. کہنے لگے اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، اب یہ ہے تو مقدر میں اگر آپ کے دال روٹی ہوگی تو چلیے بھائی کے یہاں ملے گی آپ کو دال روٹی. میں نے کہا بھائی ہم مولوی لوگ ہیں، دال روٹی میں ہمارا کام نہیں چلتا ہے، ہمیں تو مرغا بریانی چاہیے کم سے کم. کہ جی دیکھیں گے آپ کے مقدر میں ہوگا تو وہی مل جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سر جھکا کر ہنستا رہا بہت دیر تک. ایک آدھ دفعہ شاید میں نے پھر کہا کہ بھائی یہ بہت ہی حیرت ہوئی مجھے، بھائی کو لینے آئے اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہاں جانا ہے. تو وہ کینارڈ پلیس سے اسے بائیں طرف کو مڑنا تھا، انڈیا گیٹ کی طرف کو اوکھلا جانے کے لیے. اس نے داہنی طرف کو مڑنا شروع کیا. وہ کعبہ سیڑا کا رہنے والا تھا، گڑگاؤں IGI ایئرپورٹ کے پاس میں ان کا گاؤں تھا. تو وہ موڑنے لگا. میں نے کہا بھائی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ راستہ معلوم نہیں. راستہ اپنے گھر کا کیسے معلوم نہیں؟ کعبہ سیڑا جا رہا ہوں. میں نے کہا بھیا شاہین باغ جانا ہے. نہیں شاہین باغ نہیں جائیں گے، بھائی کے یہاں جائیں گے، بھائی کے یہاں رکیں گے اور وہیں سامان رکھیں گے. 3 دن 4 دن جتنے دن رہو گے دلی میں، جتنے کام ہو گئے، میں ٹیکسی نہیں چلاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. بھائی کے یہاں جا کے میرے ہاتھ جھوٹے کریں گے. یہ ان کے یہاں آخری درجے میں عاجزی کا ہوتا ہے جملہ، کسی کی خاطر کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کھانا نوش فرما لیجئے، وہ کہتے ہیں ہاتھ جھوٹے کیجئے. یعنی آپ اپنے ہاتھ ہی ہمارے کھانے سے جھوٹے کر کے تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اس طرح کہتے ہیں وہ. مطلب یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھیا وہاں کچھ مہمان ہیں، ان کی ٹرین ہے، انہیں جانا ہے. جاؤں گا تو ضرور میں بھائی کے یہاں وہاں کھانا بھی کھاؤں گا، مگر اس وقت میرے ساتھ مجبوری ہے. مجبوری ہوتی رہے گی. بھائی کے یہاں جائیں گے، اب ہرگز نہیں جا سکتے آپ. کعبہ سیڑھنے سے پہلے میں روکوں گا ہی نہیں کہ بھیا نہیں. میں بہت خوشامد کرتا رہا. اس نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے آپ یہ دلی کے جام سے پریشان ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، میں ایسی جگہ کو لے کر جاؤں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو VIP روڈ کو جو 1.5-2 گھنٹے کا راستہ اس نے 45 منٹ میں، اس سے بھی کم میں پورا کیا. اندر کو کھلے راستوں کو لے گیا. اسے معلوم ٹیکسی چلانے والوں کا اندازہ رہتا ہے، تو وہ لے گیا. راستے میں اس نے 1 منٹ کہہ کر گاڑی روکی.
پھر اپنے کسی ڈرائیور ساتھی کو فون کیا کہ مولانا صاحب کی دعوت ہے، جاؤ وہاں سے کریم ریسٹورنٹ سے دوارکا سے تم کو جو ہے وہ روسٹ اور کچھ کباب اور بریانی اور قورمہ لے کر آؤ اور تمہیں آ کر کھانا کھلانا۔ میں جیسے پہنچا چکے، وہ تعصب کا ماحول تھا اور ذرا ذہن بدلے ہوئے تھے۔ اس نے جاتے ہی سب سے پہلے ڈرائیور سے اس سے کہا کہ نام بتاؤ اپنا، یعنی لانے والا مسلمان ہے۔ اس نے بتایا، کچھ نام بتایا، انیس یا اسلم، یاد نہیں رہا مجھے کیا بتایا۔ تو اس کے بعد کہا یہ بھی بتاؤ مولانا کو کھانا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا کریم ریسٹورنٹ سے لائے ہوں، دوارکا سے۔ میں نے کہا وہاں سے کیوں کھانا منگوایا؟ اپنے گھر میں کھلواتے بھابھی کا، کہ بھابھی کو تو بریانی بنانی نہیں آتی، قورمہ نہیں آتا، یہاں تو دال روٹی مل سکتی ہے۔ میں نے کہا دال روٹی کھاتے ہیں ہم، کیا بات تھی؟ یہ شام کو دال روٹی بھی کھائیے۔ کھانا لگا ہوا تھا وہاں پر، اس نے اتنی محبت سے کھانا کھلایا، ایک ایک لقمہ کھلا کے خوش ہو رہا تھا۔ دیکھیے اس کے لانے کی محنت۔ بھیا ذرا تم بھی تو کہو، ذرا تم کتنی مصیبت سے لائے ہو، ذرا یہ تو کھلاؤ، میرے کہنے سے ذرا سی یہ بوٹی کھا لیجیے، میرے کہنے سے یہ کر لیجیے، اس طرح اس نے کھلایا۔ تو مجھے یہ خیال ہوا بیچارہ ایک ٹیکسی والا ہے، اتنے پیسے اس نے صرف کر دیے ہیں۔ تو 2 بیٹے 1 بیٹی اس کے تھے، تو میں نے جیب سے پرس نکالا، 500 کے نوٹ 3 ان کو نکال کر دیے۔ بڑے مزے میں کہنے لگا مولانا صاحب ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں آپ، بل پے کر رہے ہیں، بھائی کے یہاں کھانا کھایا۔ میں نے کہا بھائی صاحب ہوٹل پہ کھانے کا بل پے نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بھتیجی بھتیجیوں کو عیدی دے رہا ہوں، شوال کا مہینہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں عیدی پھر دیں گے۔ اس نے جیب سے نکال کے جلدی سے میری جیب میں ٹوس دیے وہ نوٹ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اب عیدی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا پھر آ کے دیجیے اگلی دفعہ عیدی۔ میں نے کہا اگلی دفعہ تو عید کا مہینہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر عیدی کنسل۔ بار بار میں ڈالتا رہا، وہ نکال کے مجھے دیتا رہا، پسینے آ گئے مجھے 1500 روپے دینے۔ پھر اس نے جلدی سے اٹھا کر بیگ رکھا، یہ آپ کا روم ہے، اسی میں آپ رہیں گے جتنے دن دلی رہنا ہوگا بھائی کے یہاں، اور میں لے کے چلوں گا، آپ بتائیے کہاں چلنا ہے۔ میں نے کہا بیگ تو مجھے رکھنا ہے، اس میں بہت سارے سامان ہیں، کاغذات ہیں میرے ضروری، کہ وہ نکال لیجیے ضرورت کے ہیں۔ میں نے کہا اتنے سے بیگ میں سے میں کیا ضرورت کے کاغذات نکالوں گا، پتہ نہیں کس کی ضرورت پیش آ جائے۔ بیگ نہیں دیا جائے گا آپ کا، بیگ تو بھائی کے گھر ہی رہے گا، اور بھائی کے یہاں ہی رہنا ہے آپ کو قیام جب تک دلی رہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بڑی خوشامد درآمد کی میں نے، تب جا کر وہ انہوں نے جو ہے وہ بیگ دیا، بیگ رکھ لیا۔ اب وہ واپس آئے، مہی پال پور کی بتی کے پر پہنچ کر میں نے کہا کہ بھائی صاحب بھائی مان لیا نا آپ نے؟ ڈوب کر اس نے کہا کہ دل سے مان لیا۔ میں نے کہا بھائی مان لیا تو بھائی کی صدا بھی سن لو، ایک محبت بھری۔ میں نے بات کرنا شروع کی، 10-11 منٹ میں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی اس صورت سے نفرت تھی، شکل سے بھی نفرت تھی۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ہندوؤں کو، خود کہنے لگے کہ ہندوؤں کو موت مال کی بڑی محبت دی ہے اوپر والے نے، تو اس کی وجہ سے مسلمان سواری بیٹھتی تھی تو اتارتا تو نہیں تھا کہ پیسے دے کر جائے گا، لیکن اچھا نہیں لگتا تھا کیوں بیٹھ گیا، اور اترنے سے پہلے ایسے جلے ہوئے 2-4 جملے سینٹنس کہہ کے اتارتا تھا کہ ہفتوں تک جلتا رہتا ہوگا وہ بیچارہ۔ اور آپ کے لیے بھی سوچا تھا میں نے، آج بیٹھا ہے ملا بیٹھا ہے تو میں کچھ کہوں گا، یہ کہوں گا، سوچ رکھے، یاد کر رکھے جملے جو بہت جلانے والے، مگر آپ نے ایسی محبت سے بھائی کہہ دیا، دل دھو دیا آپ نے۔ ابھی جب تک انٹرویو چھپا تھا اس وقت تک اس کے خاندان، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں سے 83 لوگ اس کی کوششوں سے مسلمان ہو گئے تھے، 83 لوگ مسلمان ہو گئے۔ میرے بزرگوں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ آج کے لیے زمانہ ایسا خود غرضی کا بھی ہے، اور زندگی ایسی جو ہے مشکل اور ٹائٹ ہو گئی ہے وقت کی بے برکتی کی وجہ سے کہ ہر آدمی بزی ہے۔ عموماً شہری زندگی میں تو وقت ہی نہیں ہوتا، عزیز جاننے والے رشتہ داروں دوستوں کو دیکھ کر آدمی منہ پھیر لیتا ہے، یہ گھر لے جانا پڑے گا، یہ کھانا کھلانا پڑے گا، حالات مالی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ میں اسے بھائی کہہ کر اپنے دسترخوان پر لے آیا تو منہ کھائے آگ لجائے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کھا کر آدمی کو مجبوراً اس کی بات سننا پڑتا، ایک اپنا اتنا ایسے وقت صرف کرنا اور لے جانا، اور پھر وہ اپنا مال صرف کرنا اور کھانا کھلانا، اس کے باوجود بھائی کا کہنے کیا اس نے اتنی لاج رکھی۔ اس قوم کی سرشت اور نیچر ہے، اپنائیت اور خیر خواہی۔ بھائی ذرا سے کہیے کتنے واقعات سنا سکتے ہیں، آخری درجے کے دشمن، آخری درجے کے نفرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کہ اس کے جو ذرا سی اپنائیت اور محبت کی بات کیجیے، آخری درجے میں جلال میں ہو، آخری درجے میں غصے میں ہو، ذرا سی دیر میں اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے۔ ایسی محبت میری قوم کو ہم نے غیر بنا دیا۔